منگل تک بدھ تک ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے. راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ کنٹینر سائڈ پہ کر دیں. بدھ تک انہوں نے مرید کے میں ہی پڑاؤ کرنا ہے. اصل مسئلہ مذہبی لوگوں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپاہی ہیں. ان کو بین نہیں کیا ہوا. الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ, اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں. میں ایز اے سیاسی ورکر تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. جی ناظرین, شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تحریک لبیک کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا وہ آپ نے سنا. کل کی بات پر ان کو یقین کریں یا ان کی پہلی پریس کانفرنس پہ یقین کریں, ان کے اس نوٹیفیکیشن پہ یقین کریں جو انہوں نے وزارت داخلہ نے جاری کیا کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا. ایک پریس کانفرنس شیخ صاحب نے چند ماہ پہلے بھی کی تھی, آج کی اور اس پریس کانفرنس میں. اور یہ صاحب کون سی چیز سچ مانے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی, ایک تو کہ مذہبی جو طبقہ ہے اس سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ نے ایک بندے کو ضمانت ہونے کے باوجود جیل میں ڈالا ہوا ہے. ان کا مطالبہ تھا اس کو رہا کرو, اس وقت رہائی نہیں ہوئی. اور جب معاملہ بگڑا ہے تو آپ نے ان سے مذاکرات کیے. پہلے مذاکرات کیوں نہیں ہوئے کہ تاکہ قوم کو اس جان میں اسے مشکلات میں ڈالا کیوں؟ دیکھیں, پہلے مذاکرات ہو رہے تھے. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں رہنے دیں کیسے ہو رہے تھے. اور اس مذاکرات کے نتیجے میں وہ لوگ ایک سطح پہ آ گئے تھے. اچھا. اور جمعرات کی رات تک وہ آ گئے تھے اس بات پر کہ ایک تو یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے, اور یہ جو شیڈول 4 ہے یہ جو آپ نے پکڑ کے لگایا ختم کر دیا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہماری جو آپ نے پراسکرپشن بنائی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے. ٹھیک ہے. پراسکرپشن ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ چونکہ خود کر رہی ہے. جس دن وہ سپریم کورٹ میں 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گی, اتنا مجھے بھی اندازہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلوسوں کی بنیاد کے اوپر آپ کسی تنظیم کو, اور جلوسوں میں جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ کراؤڈ کرتا ہے, آپ کسی ایک آدمی پہ اس کی ذمہ داری نہیں لگا سکتے. اس طرح کے پاکستان کے اندر 1953 سے چلے آ رہے ہیں سارے کے سارے. کوئی آج کا واقعات نہیں ہے کہ جلوس میں لوگ مرتے ہیں. 77 میں جتنے مر گئے 9 پارٹیاں جو ہیں بین ہونی چاہیے تھی, پروسکرائب ہونی چاہیے. بے نظیر کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا. خود عمران خان کی اپنی پارٹی بین ہو جانی چاہیے تھی. اس طرح کی صورتحال کے اندر نہیں ہوتا ایسا. وہ ایک دن بھی جا وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 2 تیسرا تھا کہ کیسز کے بڑے وہ ایسا. یہ بات پہنچا دی گئی اوپر. پھر خان صاحب خود آئے. خان صاحب جب یہاں پر آئے ہیں تو پھر یہاں پر ہماری ایڈمنسٹریشن جو کچھ کرتی ہے وہی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. ہم ان کو دیکھ لیں گے, ہم ان کو یہ کر لیں گے, ان کو نکلنے نہیں دیں گے, ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے. پورا ہم نے کنٹینٹ جو نمبر بنانے ہوتے ہیں 32 سال ان لوگوں کے ساتھ گزری ہے, یہی کرتے ہیں. اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی اپنے چکر میں کہ کس کے بچے مرتے ہیں اور کس کے نہیں مرتے. خون بالکل کسی کو جو ہے نا اس کا کوئی پرواہ نہیں. نہ آئی جی نے مرنا ہوتا ہے, نہ ایجنسی کے کسی سربراہ نے مرنا ہوتا ہے, اور نہ سیاسی لیڈر نے مرنا ہوتا ہے. سچی سی بات ہے, دونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جس وقت وہ لاہور کی ان کی پورا انتظام بیریکیڈ کراس کر گئے تو پھر اب ہاتھ پاؤں کامنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئے. پھر یہ سارے کے سارے جمع ہوئے اور پھر میری اطلاع یہ ہے کہ سعد رضوی کو جیل سے نکالا گیا. اچھا. اس کے ساتھ 5 شورا کے ارکان کو بھی نکالا گیا. اچھا. پھر اس کے ساتھ کوئی اور 3 لوگ شورا کیے, تقریباً 12 لوگ تھے کہ جنہوں نے مذاکرات کی ایک خفیہ مقام پر کیا. ٹھیک ہے, صحیح. اور اسی خفیہ مقامی کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ واضح ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ پنجاب کی انتظامیہ کو بٹھایا ہوتا, آپ نے چیف سیکرٹری کو بٹھایا ہوتا اور آپ لیگلی کہتے کہ جاؤ ہوم سیکرٹری صاحب آپ آرڈر کرو, ان کو نکالو, یہ کرو, یہ جو کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کو خراب کرتی ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ یہ آپ ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. انہوں نے ایک سائڈ کر کے انہوں نے کہا 2-3 دن یہاں بیٹھے. اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے عمران خان کے آنے کے اوپر کہ عمران خان آئے گا تو پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. ٹھیک. صورتحال یہ ہے کہ ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ بیچارے زندگی سے گئے, ان کے بھی 2 وہ مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پل کے اوپر ہوا ہے واقعہ, ہم نیچے نہیں تھے. جو بھی ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ایک بات ہو رہی تھی اور کچھ ایسے لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے, ان کی مانی جا رہی تھی, تو کیوں نہیں ہوا, اس کی ایک وجہ. ہر بندہ اس پاکستان کے اندر کریڈٹ لینا چاہتا ہے. میں نے کروا کے دیا ہے, میرے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, ہم کہیں گے تو ہوگا. یہ ہے اصل مسئلہ اور اس ملک کو تباہ اس مسئلہ. پاکستان میں جس دن
جس کا کام ہے وہی کرے گا نا اس دن ٹھیک ہوگا. جس دن یہ کام ڈپٹی کمشنر کرے گا نا, جس دن یہ کام ہوم سیکرٹری کرے گا کہ جیل سے نکالنا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے, اس دن یہ ملک ٹھیک ہوگا. جس دن یہ کام چیف سیکرٹری کرے گا کہ میں نے نیگوسیشن کرنی ہے, اس دن ٹھیک ہوگا. جس دن یہ نیگوسیشن جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے, امریکہ نے نیگوسیشن کی ہیں طالبان کے ساتھ, سیف ہاؤس میں کی ہیں, کھل کے کی ہیں, اچھا قطر میں کی ہیں, باقی جگہ کی ہیں. آپ کھل کے کرو, جو آپ کا موقف ہے ان کو بھی بیان کرو, ان کا موقف ہے ان کو بھی بیان کرو, پبلک کے اندر کرو. اچھا اب معاملہ رکا کہاں ہوا ہے, کیا ہے؟ عمران خان صاحب آئیں گے تو منظوری دیں گے؟ کچھ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں تو خبریں سنا رہا ہوں آپ کو. اچھا میں تو آپ کو خبریں سنا رہا ہوں. اچھا آپ شامل نہیں تھے؟ اچھا کس نے؟ نہیں, میں خبریں سنا رہا ہوں بنیادی طور پر. نہیں, اس مین نیگوشیشن میں تو کسی ایسی نیگوشیشن, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں کسی ایسی نیگوشیشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا, نہ آج تک ہوا ہوں کہ جو نیگوشیشن پبلک کے سامنے نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. کس ویسے ہمارے ہاں تو جتنی بھی نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں وہ خفیہ مقام پہ ہوتی رہی ہیں, جو خبریں آتی رہی ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہوتا تھا تو کون کرتے تھے؟ وہ ایک اور بیوروکریسی کرتی تھی. مسئلہ پتہ ہے کیا عثمان صاحب؟ دو بھائی ہیں, ایک ہے سول بیوروکریسی, ایک ہے ملٹری بیوروکریسی. 1958 سے پہلے سول بیوروکریسی بڑا بھائی تھا, ملٹری بیوروکریسی جو تھی وہ چھوٹا بھائی تھا. 1958 کے بعد ملٹری بیوروکریسی بڑا بھائی ہو گیا, یہ چھوٹا بھائی ہو گیا. یہ دونوں ایک سکے کے دونوں رخ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ مجھے بتاؤ, اتنے عرصے, یہ 4 سال سے یہ آپ نے بنایا ہے, آپ مجھے بتاؤ 8000 سپاہی اپنے لوگ تھے پھانسی کی سزا والے, آپ کو جان بوجھ کے کھجلی ہوئی تھی کہ آپ نے ممتاز قادری کو نکال کے پھانسی دینی, جہاں 8000 سے ایک اور پڑا رہتا. پھانسی کی سزا نا 8000 فائلیں جو ہیں وہ ردی کا اس میں ٹکڑے پڑی ہوئی ہیں نا, ممنون حسین صاحب نے نکالی کر کے ختم کر دی, ٹھیک, نواز شریف صاحب نے کر. اس کے بعد ایک جلو چلا سارا کو. اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے. دیکھیں تحریک لبیک کو اپنی طاقت کا پتہ اس دن چلا ہے جس دن ممتاز قادری کا جنازہ ہوا ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے خادم حسین رضوی کا لہجہ یہ نہیں تھا, باقی لوگوں کا لہجہ نہیں تھا. اس دن کو پتا چلا ہے کہ ہماری سٹرینگتھ کتنی ہے, اور اس سٹرینگتھ کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد اس سٹرینگتھ کی بنیاد کے اوپر مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب اس کو کہنے میں بجا ہوں گے کہ یہ بھی تحفہ ہمیں نواز شریف صاحب, یہ بات تو صحیح ہے, اس میں تو کوئی کہ جتنا باقی مسائل انہوں نے کھڑے کیے یہ بھی انہی کا کھڑا کیا. دیکھیں اس سے پہلے پوزیشنر کا تھا, اس سے پہلے سلمان تاثیر کا تھا. اب دیکھیں سلمان تاثیر صاحب کی کوئی نہ بھی, میں ایڈمنسٹریٹو غلطی بتا دیتا ہوں, 10,000 بندے جو ہیں وہ ناجائز پاکستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے, پنجاب کی جیلوں میں پڑے ہوئے, جن کے خلاف غلط مقدمے چلے. آپ ایک اس عورت کے پاس جاتے ہو شیخو پورہ میں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام ہے, آپ تو آگ لگانے جاتے ہو نا. تو یہ تحفہ ممتاز قادری کا مشرف کے زمانے کا چلا آ رہا تھا, یہ تو پس آمد وہ جو پرانی مشہور بات, یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ, اس کو کوئی حل کرنا. شیخ رشید صاحب یہاں بیٹھ کے, اب میں آپ کو اگر بتا دوں کہ سب سے پہلے جو انکار کیا تھا انہی سے گفتگو کرنے سے انکار کیا گیا تھا. انہوں نے بیان دیا تھا, اس کی وضاحت بھی کی تھی انہوں نے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. کل اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی, وہ دیکھیں ہمارے پہ دباؤ بہت ہے, میں نے پوری سنی ہے. شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں. شیخ صاحب کی اگر پریس کانفرنس نکال دے مشرف کے زمانے کی, شیخ صاحب کی اگر پریس کانفرنس نکال دے نواز شریف صاحب کے زمانے کی, تو صرف شیخ صاحب کی کیوں, ایسے بڑے کردار ہیں, سب کی ایسے بے شمار کردار ہیں, انہی کے عمران خان صاحب کی باتیں نکال لیں. میرے سر میں ایک فکرہ سناؤں, پوری ریسرچ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, بھٹو ایک نام لیتا تھا آلو خان, اصغر خان صاحب, وہ اس نے لکھا تھا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہ وہ آلو ہیں جو ہر سبزی میں ڈالے جا سکتے ہیں. مطلب کمال فکر ہے نا, آپ پالک میں ڈال لو, آپ کسی میں ڈالو, گوشت میں ڈالو, سب گوشت میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اور ہر یہ آلو بھی خاص نرسری میں اگائے جاتے ہیں جو ہر سبزی میں فٹ ہو جاتے ہیں, اور خاص طور سبزی نہ بھی فٹ ہو تبھی کہتے ہیں بیٹھو کھانے میں مجبور کرتے ہیں. نہیں رہو ادھر ہی, بے شک تم کڑوے ہو جاؤ لیکن رہو گے تم ادھر ہی, بے شک تمہیں سبزی کاٹ. اچھا جی, آپ بدھ تک کہ معاملہ حل ہو جائے, مجھے کہ مریض کے سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے؟ میرے خیال ہے جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو سارے مانے ہوئے ہیں. اگر شیڈول 4 نکل جائے, انہوں کے 300 بندے رہا کر دیے نا. اچھا رہا کر دیے, تو پھر تو وہ میئر سے ہو گئے نا. 350 بندے ان کے رہا کر دیے ہیں, اور رہا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پھر دوبارہ شاید
वो दोबारा एक साइड छोड़ने को कहा गया था। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर वायरल हुई है, कल हमने देखी है कि जो गुजरात में जीटी रोड ही उन्होंने उखाड़ दी है। कभी आप डीसी होते, आप ये काम करते? नहीं, मैंने जंगे खंदक हो रही है ना, मतलब ये देखे ना कि मतलब के लोगों का रास्ता बंद, अब पहले ही सड़कें नहीं बन रही, जो है उसको भी पुट। कंटेनर का जो रवाज डला है, ये तो आज का रवाज है ना। इसका मतलब है कि आपके अंदर लोगों को रोकने की कैपेबिलिटी नहीं है। 1988 में पहली दफा मुहर्रम के जुलूस के ऊपर खारदार तारें लगी थी, और लगी थी कोयटा के अंदर। सही है। और लगाई इसलिए गई थी कि वो आरफुल सैनी थे, वो शहीद हुए थे, और उनकी वजह से एक रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा थी 88 के वक्त। उसके बाद से खारदार तारों से उतरी ही नहीं। जिस दिन से कंटेनर शुरू हुए हैं, सबसे पहले कंटेनर लगे थे, आपको याद होगा कि वो जो है काजी हुसैन अहमद साहब, हाँ जी, धरना जो बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ था, और वो भी कंटेनर नहीं टिके, और उसके बाद भी कभी नहीं टिके, और ये हर दफा लगाते हैं, लेकिन नहीं, बस नहीं। और वो जो ताजर हैं, उनका सारा सामान महीनों पड़ा रहता है, किराया नहीं देते, सब नहीं करते, कुछ नहीं करते, और लोग कंटेनर उठा के पड़े फेंकते। अब इनको ये समझ नहीं आती कि पब्लिक, देखिए इमरान खान साहब को अगर ये मसला हल ना किया तो इससे फायदा पीडीएम को होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि पीटीएम का अपना क्राउड तो है कोई नहीं, वो एक मूवमेंट बन जाएगी सारा। इलेक्शन में भी फायदा होगा। इलेक्शन तुम्हें एक बात मैं याद रखूं, अगर इमरान खान साहब में फायदा होगा, नुकसान होगा। मैं खान साहब से कहा था, मैंने कहा था पाकिस्तान से रिलीजियस फैक्टर को आप नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें फजल रहमान चले गए और वो दूसरे चले गए, क्या नाम है अपना, जमात इस्लामी खत्म हो गई। मैंने कहा मैं नहीं, रिलीजियस फैक्टर कहता हूँ सियासत के अंदर, कि जो हसन इकबाल को गोली मरवा देता है, ख्वाजा आसिफ को। मैंने कहा अगर ये मसला हल ना हुआ, आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे पीटीआई वाले। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और किस तरीके से मामला हल होता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।